شادی کی وہ پہلی رات میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے پورے خاندان کا سب سے حسین اور وجیح لڑکا تھا، اور میرے خواب بھی کسی پری چہرہ لڑکی کے بارے میں تھے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنی دلہن کا گھونگھٹ الٹایا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی رنگت اتنی سانولی تھی کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کے نقش و نگار میں کوئی کشش نہیں تھی، اور وہ ضرورت سے زیادہ دبلی پتلی تھی۔ میں ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس قدر بھیانک ہوگا۔ میں بنا ایک لفظ کہے کمرے سے باہر نکل گیا اور سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہاں سے مجھے اپنی بہنوں اور ماں کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ میری بہن کہہ رہی تھی کہ اماں، عامر بھائی تو بہت غصہ کریں گے، وہ اتنے خوبصورت ہیں، اور آپ یہ کیسی دلہن لے آئیں؟ تو میری ماں نے بڑے فخر سے جواب دیا کہ میں جان بوجھ کر ایسی لڑکی لائی ہوں۔ اگر میں کوئی گوری چٹی اور بہت خوبصورت لڑکی لاتی تو وہ تم سب کے سر پر چڑھ کر ناچتی اور میرے بیٹے کو اپنی انگلیوں پر نچاتی۔ یہ سانولی لڑکی عمر بھر ہمارے پیچھے دب کر رہے گی اور گھر کی نوکرانی بن کر خدمت کرے گی۔ یہ سن کر میرا غصہ تو کم نہ ہوا، لیکن مجھے اپنی ماں کی چال سمجھ آ گئی۔ میں پیر پٹکتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وہ مسلسل اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی، جیسے اسے اپنی خطا معلوم ہو گئی ہو۔ میں نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور غصے میں اپنا کوٹ اتار کر دور پھینکا اور بیڈ پر بیٹھنے کی بجائے سامنے پڑے صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ میں نے اپنی پیٹھ اس کی طرف کر لی تاکہ مجھے اس کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جس میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب آیا ہے۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن اس کی سسکیوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی آئی اور فرش پر میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش میں نے محسوس کی۔ جب اس نے ہمت کر کے میرے پیروں کو چھوا، میں نے جھٹکے سے اپنے پیر پیچھے کیے، لیکن اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ کیا میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں آپ کے معیار پر پوری نہیں اتری؟ میں نے تو اس رشتے کے لیے بہت خواب سجائے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری رنگت میرے نصیب کو بھی کالا کر دے گی۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ایک پل کے لیے میرا دل بسیجا، لیکن پھر اپنی ماں کی وہ باتیں یاد آ گئیں کہ یہ صرف دب کر رہنے کے لیے لائی گئی ہے۔ میں نے غصے سے اسے جھڑکا اور کہا، تم اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ میں کہاں اور تم کہاں؟ میری اور تمہاری جوڑی کیا دنیا دیکھے گی تو مجھ پر ہنسے گی؟ اس نے روتے ہوئے کہا، اللہ نے مجھے جیسا بنایا میں ویسی ہی ہوں۔ کیا میرا دل نہیں ہے؟ کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے؟ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ کی خدمت کروں گی، بس مجھے اس طرح نظر انداز نہ کریں۔ لیکن میرا دل پتھر ہو چکا تھا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور کہا، میرے قریب آنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ آج سے تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک خادمہ ہوں گی، اور تمہاری جگہ یہ صوفہ یا بیڈ نہیں بلکہ فرش کا وہ کونا ہوگا۔ وہ بیچاری ساری رات وہیں زمین پر بیٹھی روتی رہی اور میں نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگلی صبح سے اس پر ظلم کا وہ بازار گرم ہوا جس کی مثال نہیں ملتی۔ میری ماں نے اسے فجر کے وقت ہی اٹھا دیا اور اسے حکم دیا، جاؤ جا کر پورے صحن میں جھاڑو لگاؤ اور سب کے لیے ناشتہ تیار کرو۔ وہ نئی نویلی دلہن جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی گہری تھی، وہ باورچی خانے کے دھوئیں اور برتنوں کی رگڑ میں گم ہو گئی۔ میری بہنیں جب سو کر اٹھتیں تو اس کے سامنے اپنی فرمائشوں کے ڈھیر لگا دیتی۔ کوئی کہتی کہ میرے کپڑے استری کرو تو کوئی کہتی کہ میرے جوتے صاف کرو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے سب کے کام کرتی رہتی، لیکن کسی کے دل میں اس کے لیے رحم نہیں تھا۔ ایک دن دوپہر کو جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ وہ سخت دھوپ میں صحن کی صفائی کر رہی ہے۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ تھکن سے چور لگ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر نظریں پھیر لی۔ میری ماں نے اسے آواز دے کر کہا، ایک کالی کلوٹی، ادھر آ اور عامر کے جوتے پالش کر۔ وہ بھاگی ہوئی آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے حقارت سے دیکھا۔
اور اپنا پیر آگے بڑھا دیا۔ اس نے نیچی نظریں رکھ کر میرے جوتے صاف کیے اور جب وہ فارغ ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر اپنا جوتا اس کے دوپٹے سے رگڑ دیا تاکہ اسے اس کی اوقات یاد رہے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر میرے جوتے پر گرا، جسے دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا۔ میں نے اسے زوردار تھپڑ مارا اور کہا، میرے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر اپنا کام کرو۔ گھر میں جب بھی کوئی تقریب ہوتی تو اسے پرانے اور میلے کپڑے پہنا کر پچھلے کمرے میں بند کر دیا جاتا تاکہ کسی مہمان کی نظر اس پر نہ پڑے۔ میری ماں کہتی تھی اگر لوگوں نے اسے دیکھ لیا تو کہیں گے کہ عامر کی قسمت پھوٹ گئی ہے۔ وہ بھوکی پیاسی اس کمرے میں بیٹھی رہتی اور جب سب مہمان چلے جاتے تو اسے بچا کچا اور ٹھنڈا سالن دے دیا جاتا۔ وہ بیچاری صبر کا پیکر بنی رہی، اسے میکے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور اس کے گھر والے بھی غریب تھے، اسی لیے وہ وہاں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے کبھی اسے ایک جوڑا کپڑا یا ایک پیار کا بول نہیں دیا، بلکہ جب بھی میرا موڈ خراب ہوتا میں سارا غصہ اس پر نکالتا۔ کبھی اس کے ہاتھ پر گرم چائے گرا دیتا تو کبھی اس کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹتا۔ میرے دوستوں نے شادی کی خوشی میں کافی دنوں بعد ایک بڑے شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں ہماری دعوت رکھی تھی۔ میں نے کئی بار انہیں فون پر ڈالنے کی کوشش کی، کبھی کہا میں مصروف ہوں اور کبھی کوئی دوسرا بہانہ گھڑ لیا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں ان سے اپنی بیوی کو چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ سے خوبصورتی کا دل دادا رہا تھا اور میرے دوست جانتے تھے کہ عامر کسی پری جمال سے کم پر راضی نہیں ہوگا۔ شادی کے موقع پر تو قدرت نے میری لاج رکھ لی تھی، کیونکہ میرے سسرال والے بہت سخت پردہ کرتے تھے، اسی لیے مردوں اور عورتوں کے حصے بالکل الگ تھے۔ کسی بھی دوست نے میری بیوی کی شکل نہیں دیکھی تھی، سب یہی سمجھتے رہے کہ عامر کی بیوی بھی اسی کی طرح حسن و جمال کا شاہکار ہوگی۔ اب میں نہیں چاہتا تھا کہ اس عالی شان ہوٹل کی روشنی میں اپنی بدصورت بیوی کو ان کے سامنے لے جاؤں اور اپنی ذات کا تماشا بنواؤں۔ پچھلے 2 مہینے سے میں مسلسل بہانے بنا رہا تھا، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ دوستوں نے نہ صرف ٹیبل بک کر لی تھی بلکہ ضد پکڑ لی تھی کہ بھابھی کو لائے بغیر دعوت قبول نہیں ہوگی۔ میں بوجھل دل اور غصے سے بھرے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ ہمیشہ کی طرح فرش کے ایک کونے میں بیٹھی کوئی کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے حکم دیا، تیار ہو جاؤ، ہمیں آج رات باہر جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی، شاید اسے لگا کہ شاید اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ بن گئی ہے۔ وہ معصومیت سے مسکرائی تو مجھے اس کی مسکراہٹ پر بھی غصہ آیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور زبردستی گاڑی میں بٹھا کر شہر کے سب سے بڑے بیوٹی پارلر لے گیا۔ وہاں کی مینیجر سے میں نے صاف کہا، اسے ایسا تیار کرو کہ اس کا رنگ گورا نظر آئے۔ میں باہر انتظار گاہ میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا اور گھڑی دیکھتا رہا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ جب وہ باہر آئی تو میرا دل مزید بیٹھ گیا۔ پارلر والیوں نے ڈھیر سارا میک اپ تھوپ کر اسے گورا کرنے کی کوشش تو کی تھی، لیکن اس کا فطری سانولا رنگ اس مصنوعی تہ کے نیچے سے صاف جھانک رہا تھا۔ وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ عجیب لگ رہی تھی، جیسے کسی نے زبردستی کسی پر غیر فطری رنگ چڑھا دیا ہو۔ اس کے بال سجے ہوئے تھے، مہنگا جوڑا پہنا ہوا تھا، لیکن اس کی شخصیت میں وہ وقار اور وہ حسن مفقود تھا جو میرے خوابوں کی ملکہ کا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اسے حقارت سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے گاڑی کی طرف چل دیا۔ وہ خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے آتی رہی۔ ہوٹل کے گیٹ پر پہنچ کر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی میں اندر داخل ہوں گا میرے دوستوں کے قہقہے بلند ہوں گے اور وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور سرگوشی میں اسے دھمکی دی کہ وہاں جا کر بالکل خاموش رہنا اور کسی سے زیادہ بات مت کرنا، ورنہ واپسی پر تمہارا حشر برا کر دوں گا۔ وہ بیچاری سہم کر رہ گئی۔ جیسے ہی ہم ہال میں داخل ہوئے میرے چاروں دوست اپنی بیگمات کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ان کی بیویاں انتہائی پرکشش اور جدید لباس میں ملبوس تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی سب کھڑے ہو گئے، لیکن جیسے ہی ان کی نظریں میری بیوی پر پڑی ایک لمحے کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دوستوں کی نظروں میں حیرت اور پھر ہمدردی کے جذبات ابھرے۔ میری انا کو ٹھیس پہنچی۔ میں نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا، لیکن میرا پورا دھیان اس بات پر تھا
کہ وہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ کھانا شروع ہوا تو میری بیوی سے چمچ بھی صحیح طرح نہیں پکڑا جا رہا تھا، کیونکہ اسے ان بڑے ہوٹلوں کے آداب نہیں معلوم تھے۔ میری ایک دوست کی بیوی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی سہیلی کو کوہنی ماری اور کچھ سرگوشی کی، جس پر وہ دونوں دبی دبی ہنسنے لگیں۔ میرا خون کھولنے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی میری بیوی کی بدصورتی پر تبصرے کر رہا ہے۔ میں نے میز کے نیچے سے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا گھونٹ رکھا۔ اس نے تکلیف سے سسکی بھری لیکن اپنی چیخ دبا لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے جو اس کے مہنگے میک اپ کو خراب کرنے لگے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا تو وہ فوراً نظریں جھکا کر پلیٹ میں دیکھنے لگی۔ واپسی پر گاڑی میں آپے سے باہر ہو گیا۔ میں نے گاڑی ایک سنسان سڑک پر روکی اور اس پر چیخنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی وہاں رو کر میرا تماشا بنانے کی؟ تم نے دیکھا میری دوستوں کی بیویاں کتنی خوبصورت تھیں اور تم ایک کالی بدصورت عورت جس نے آج میری ناک کٹوا دی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، عامر صاحب، میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ آپ کو شرمندہ نہ کروں۔ میں تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی، آپ ہی زبردستی لے کر گئے۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑا اور جھٹکا دے کر سیٹ سے نیچے گرا دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا اور اس رات وہ سردی میں برآمدے میں پڑی رہی۔ میرے گھر والے بھی صبح اٹھ کر اسے تانے دینے لگے کہ جب تجھ میں کوئی کشش ہی نہیں تھی تو باہر جا کر خاندان کی عزت کیوں نیلام کی۔ میری ماں نے اسے جھاڑو پکڑا دیا اور کہا، یہی تمہاری اصل جگہ ہے، جاؤ جا کر کیچڑ صاف کرو۔ وہ زخمی دل کے ساتھ کام میں جٹ گئی۔ اس کے ہاتھ برتن دھو دھو کر پھٹ چکے تھے لیکن اس کے لبوں پر شکایت نہیں تھی، بس وہ درد بھری نگاہیں مجھ پر ڈالتی رہتی جو مجھے مزید چڑھاتی تھیں۔ انہی دنوں میری ملاقات نازش سے ہوئی جو ایک فنکشن میں آئی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ انسان دیکھتا رہ جائے۔ گوری چٹی رنگت، چھیل جیسی آنکھیں اور اعتماد سے بھرپور شخصیت۔ اسے دیکھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی کی اصل حقدار تو یہ ہے۔ نازش میری زندگی میں ایک ایسے طوفان کی طرح آئی جس نے میری رہی سہی عقل و شعور کو بھی بہا دیا۔ اس کا حسن جتنا بے مثال تھا، اس کے نخرے اس سے بھی کہیں زیادہ مہنگے اور جان لیوا تھے۔ پہلی ملاقات کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے جو معمولی باتوں پر مان جائے گی۔ اسے رجھانے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیا اور نازش نے بھی بھانپ لیا تھا کہ میں اس کے حسن کا اسیر ہو چکا ہوں۔ وہ بڑی مہارت سے مجھے اپنے جال میں پھنسا رہی تھی۔ کبھی وہ فون پر گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتی اور اپنی میٹھی باتوں سے مجھے یہ احساس دلاتی کہ میری موجودہ زندگی کتنی بے رنگ اور بدصورت ہے۔ وہ کہتی، عامر، تم جیسے شہزادے کے ساتھ تو کوئی پری ہونی چاہیے تھی، یہ کس کالی آندھی کے ساتھ تم اپنی جوانی برباد کر رہے ہو۔ اس کی یہ باتیں میرے دل میں نشتر کی طرح چبھتی اور گھر جا کر جب میں زینب کا وہ سانولا اور تھکا ہوا چہرہ دیکھتا تو میرا جی چاہتا اسے دھکے دے کر ابھی نکال دوں۔ نازش کے نخرے اٹھانا اب میرا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ وہ روز نئی فرمائش کرتی، کبھی کہتی کہ مجھے شہر کے سب سے مہنگے مال سے برانڈڈ کپڑے لینے ہیں اور میں اپنی جیب دے کے بغیر اسے شاپنگ کروانے نکل جاتا۔ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر جب اپنی گوری رنگت والے ہاتھ سے ریڈیو کی آواز تیز کرتی اور کھلکھلا کر ہنستی تو مجھے لگتا کہ کائنات کی تمام رعنائیاں اسی کے پاس ہیں۔ ہم گھنٹوں گاڑی میں شہر کی سڑکوں پر گھومتے، وہ کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر ہواؤں کو چھوتی اور میں اسے دیکھ کر اپنی بدقسمت بیوی کو کوستا جو گھر میں پرانے کپڑے پہنے کچن کے دھوئیں میں جھلس رہی ہوتی۔ نازش کو ڈنر کے لیے ہمیشہ مہنگے ترین ریسٹورنٹ چاہیے ہوتے تھے جہاں وہ موم بتیوں کی روشنی میں بیٹھ کر اپنی لمبی اور مخروطی انگلیوں سے کانٹے اور چھری کا استعمال کرتی۔ اس کا ہر انداز اتنا دلکش تھا کہ میں اس کی ہر ادا پر قربان ہونے کو تیار رہتا۔ وہ جان بوجھ کر مجھ سے کہتی، عامر، تمہاری بیوی نے کبھی تمہیں اس طرح ڈنر پر بلایا ہے؟ کبھی تمہارے ساتھ اس طرح ہنسی مذاق کیا ہے؟ اور میں شرمندگی سے سر جھکا کر کہتا کہ وہ تو ایک جاہل اور بدصورت عورت ہے، اسے ان سب باتوں کا کیا پتہ۔ نازش کی وجہ سے میرے اندر کی نفرت زینب کے لیے حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ بیچاری اگر میرے سامنے پانی کا گلاس بھی لے کر آتی تو مجھے اس کے ہاتھوں کی سانولی رنگت سے گھن آنے لگتی۔ میں اسے کہتا کہ دور ہٹ جاؤ، مجھے تمہارا سایہ بھی نہیں چاہیے، میرے کپڑوں کو گندا کر دیتا ہے۔
نازش نے دھیرے دھیرے میرے ذہن پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ اکثر مجھے اپنی تصویریں بھیجتی جن میں وہ کسی ماڈل سے کم نہ لگتی، اور پھر ساتھ ہی ایک طنزیہ میسج کرتی، سنا ہے تمہاری بیوی آج کل گھر کی صفائیوں میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہے، بیچاری ملازمہ ہی تو ہے۔ اس کے ان طنزیہ جملوں نے مجھے اشتعال دلانا شروع کر دیا۔ میں گھر جاتا تو زینب پر بلا وجہ چیختا چلاتا، اگر سالن میں نمک ذرا سا تیز ہوتا تو میں پوری پلیٹ اس کے چہرے پر دے مارتا اور کہتا، تم نہ خوبصورت ہو اور نہ ہی سلیقہ مند ہو، تمہیں تو اس گھر کے کتے بھی پسند نہ کریں۔ نازش مجھے اکساتی رہتی کہ جب تک وہ منحوس عورت تمہارے گھر میں ہے میں تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ وہ میرے جذباتی ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتی، اسے پتا تھا کہ میں اس کے حسن کے پیچھے پاگل ہوں، اسی لیے وہ کبھی کبھی غصے کا ناٹک کرتی اور میرا فون اٹھانا بند کر دیتی۔ ان دنوں میں میری حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی۔ میں سارا دن اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس کے گھر کے چکر کاٹتا، اور جب وہ مان جاتی تو میں اسے منانے کے لیے ہیرے کی انگوٹھی یا مہنگا موبائل گفٹ کرتا۔ نازش میرے پیسوں پر پل رہی تھی، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس اس کا وہ گورا چہرہ چاہیے تھا جو میری انا کی تسکین کر سکے۔ ایک بار نازش نے فرمائش کی کہ مجھے لانگ ڈرائیو پر جانا ہے۔ میں اسے لے کر شہر سے باہر نکل گیا۔ وہاں اس نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا، عامر اگر تمہاری بیوی ہم دونوں کو اس طرح دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ میں نے حقارت سے جواب دیا، اس کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ مجھ سے سوال کرے، وہ تو میری جوتے کی نوک پر رہتی ہے۔ نازش نے قہقہ لگایا اور بولی کہ پھر اسے اپنی زندگی سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ کب تک اس بوجھ کو ڈھوتے رہو گے؟ اس دن میں نے طے کر لیا کہ اب بہت ہو چکا۔ نازش کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی پہلی بیوی کی وفاداری، اس کی خدمت، اس کا صبر سب فضول لگنے لگا۔ مجھے صرف نازش کا وہ چمکتا ہوا چہرہ نظر آتا تھا جو دراصل ایک سراب تھا۔ نازش نے مجھ سے وعدہ لیا کہ جس دن تم اس کالی عورت کو گھر سے نکالو گے اسی دن میں تمہاری دلہن بن کر تمہارے گھر آؤں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ اب وہ دن دور نہیں جب میرے گھر کا آنگن تمہارے حسن سے مہکے گا اور اس منحوس کا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں گھر واپس آیا تو زینب دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی سرخی تھی، وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے اسے زوردار دھکا دیا اور کہا، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، تمہاری بدصورتی دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ گرتے گرتے بچی اور دیوار سے جا لگی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے آنسو بہانے لگی، لیکن اب ان آنسوؤں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرے دماغ میں نازش کے نخرے اور اس کی میٹھی میٹھی باتیں گونج رہی تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس بدصورت عورت کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ مجھے اپنی زندگی میں رنگ چاہیے تھے، اور وہ رنگ صرف نازش کے پاس تھے۔ میں نے جب اماں کو نازش کے بارے میں بتایا اور اس کی تصویر دکھائی تو پہلے تو وہ کچھ دیر ساکت رہ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں نازش کے حسن کی چمک دیکھ کر حیرت تو تھی، لیکن اگلے ہی پل ان کے چہرے پر فکر مندی کے سائے لہرانے لگے۔ اماں نے گہرا سانس لیا اور مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی، عامر دیکھو بیٹا، خوبصورتی صرف دیکھنے کی حد تک اچھی لگتی ہے۔ میں نے زینب کو اس لیے پسند کیا تھا کیونکہ وہ سانولی ہے، غریب ہے، بدصورت ہے۔ ایسی لڑکیاں ہمیشہ دب کر رہتی ہیں، وہ کبھی تم سے زبان نہیں لڑائے گی، نہ میرے سامنے اونچا بولے گی۔ دیکھو نا، پچھلے 2 سالوں سے وہ اس گھر میں ایک نوکرانی کی طرح کٹ رہی ہے۔ کبھی اس نے تھکن کا شکوہ کیا، کبھی اس نے نئے کپڑوں کی فرمائش کی۔ اگر میں تمہارے لیے کوئی ایسی گوری چٹی اور بلا کی خوبصورت لڑکی لے آتی جیسی یہ نازش ہے تو وہ تو ہمارے سروں پر چڑھ کر ناچتی۔ وہ گھر کے کام کاج کو اپنی توہین سمجھتی، اور تمہارا خیال رکھنا تو دور کی بات، وہ تمہیں اپنی انگلیوں پر نچاتی۔ ایسی لڑکیاں صرف شاپنگ اور گھومنے پھرنے کی شوقین ہوتی ہیں۔ وہ اس گھر کو جہنم بنا دے گی۔ زینب تو بیچاری ڈر کے مارے کچھ نہیں بولتی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ تو تمہارے تلوے چاٹتی ہے اور میری ہر بات پر جی جی کرتی ہے۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میرا پارا چڑھ گیا تھا۔ میں نے غصے سے اپنا ہاتھ میز پر مارا اور کہا کہ اماں بس بہت ہو گیا، آپ کی اس دب کر رہنے والی بہو نے میری زندگی کو اجیرن کر دیا ہے۔ آپ کو صرف اپنے کام کی فکر ہے کہ کوئی مفت کی ملازمہ مل جائے، لیکن کیا آپ نے کبھی میرے دل کا حال سوچا ہے؟ میں جب بھی اپنے دوستوں میں جاتا ہوں تو وہ مجھ سے میری بیوی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور میں شرم کے مارے زمین میں گڑ جاتا ہوں۔
آپ کو اندازہ بھی ہے کہ پورے خاندان میں میری کتنی تھو تھو ہو رہی ہے؟ لوگ پیٹھ پیچھے ہنستے ہیں کہ دیکھو اتنا حسین وجیح لڑکا اور اسے ایسی بدصورت بیوی ملی ہے جیسے چاند کو گہن لگ گیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں شاید عامر میں ہی کوئی عیب ہوگا، تبھی اسے ایسی لڑکی سے بیاہا گیا ہے۔ میں اب مزید یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ رہی بات کام کاج کی تو میں نازش کے لیے 2 نہیں 4 ملازمائیں رکھ دوں گا۔ گھر کے کاموں کے لیے مجھے بیوی نہیں چاہیے، بلکہ مجھے ایک ایسی شریک حیات چاہیے جسے میں فخر سے لوگوں کو دکھا سکوں، جس کا ہاتھ تھام کر میں کسی بھی محفل میں جاؤں تو لوگوں کی نظریں نہ ہٹیں۔ اماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھ پر تو نازش کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اماں سے صاف کہہ دیا اگر آپ نے نازش کو اس گھر میں قبول نہ کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں اب اس کالی کلوٹی زینب کا چہرہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ اماں میری ضد کے آگے ہار گئیں، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں سچ مچ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لوں۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن یاد رکھنا کہ زینب جیسی فرما برداری تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ میں نے ہنس کر جواب دیا اماں فرما برداری کا میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو وہ رنگت چاہیے جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے، مجھے وہ ادائیں چاہیے جو میرا دل جیت لیں۔ زینب تو ایک جیتی جاگتی لاش ہے جو بس گھر میں ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہے۔ اس کے بعد میں نے نازش کو فون کر کے یہ خوشخبری سنائی تو وہ دوسری طرف سے چہک اٹھی۔ اس نے کہا عامر میں جانتی تھی تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، اب جلدی سے اس عورت کا بندوبست کرو تاکہ میں وہاں آ سکوں۔ میں نے نازش کو یقین دلایا کہ اب زینب کی گنتی کے دن اس گھر میں رہ گئے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں منصوبہ بنا لیا تھا کہ جیسے ہی نازش سے نکاح کی تاریخ پکی ہوگی میں زینب کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکوں گا۔ مجھے ذرا برابر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس عورت کے ساتھ کیا کر رہا ہوں جس نے اپنی جوانی اور اپنی تمام تر خوشیاں میرے اور میرے گھر والوں کے نام کر دی تھی۔ میرے ذہن میں صرف نازش کا وہ خوبصورت چہرہ اور اس کے وہ مہنگے نخرے تھے جنہیں پورا کرنا میری زندگی کا واحد مقصد بن چکا تھا۔ اماں بھی اب خاموش ہو گئی تھی اور گھر میں دوسری شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی تھیں، جبکہ زینب جو کچن میں کھڑی یہ سب باتیں سن رہی تھی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ میرے پیروں میں گر پڑی اور گڑ گڑا کر کہنے لگی عامر مجھے نوکرانی بنا کر رکھ لیں، بے شک دوسری شادی کر لیں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، بس مجھے اس گھر کی چھت سے محروم نہ کریں۔ اگر میں اپنے گھر واپس گئی تو میری باقی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں آئیں گی، ان کا مستقبل بھی تباہ ہو جائے گا، لیکن میرا دل اس کی آہوزاری پر ذرا بھی نہ پسیجا۔ میں نے اسے ٹھوکر ماری اور کہا تمہاری بدصورتی اب میرے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے، میں تمہیں اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اگلے ہی ہفتے میں نے اپنی دوسری شادی کا شور مچا دیا۔ میں نے نازش کے وہ تمام ارمان پورے کیے جو میں نے اپنی پہلی شادی پر ادھورے چھوڑ دیے تھے۔ شہر کے سب سے مہنگے بینکوئٹ ہال میں ہمارا نکاح ہوا اور میں اپنی نئی نویلی دلہن نازش کو لے کر کسی فاتح کی طرح گھر پہنچا۔ گھر کے دروازے پر زینب کھڑی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، وہ صدمے سے آدھی رہ گئی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اپنی نظریں پھیر لیں اور نازش کا ہاتھ تھام کر بڑے فخر سے اندر داخل ہوا۔ نازش نے سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا پہنا ہوا تھا اور وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم لاؤنج میں پہنچے نازش نے رک کر حقارت سے زینب کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا عامر تم نے وعدہ کیا تھا اس گھر میں صرف میری حکمرانی ہوگی، یہ کالی عورت یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے نازش کے خوشنودی کے لیے فوراً زینب کو مخاطب کیا اور گرج کر کہا زینب اپنا بوریا بستر گول کرو اور ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا تاکہ تم در بدر نہ بھٹکو، لیکن اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، تم ہم سے دور چلی جاؤ، جہاں تمہارا جی چاہے جاؤ، بس میری نظروں کے سامنے مت رہنا۔ زینب کے چہرے پر ایک کربناک لہر دوڑی، اس نے ایک درد بھری نگاہ مجھ پر ڈالی۔ اس کی اس نگاہ میں ہزاروں سوال تھے لیکن زبان پر ایک لفظ نہ تھا۔ وہ خاموشی سے مڑی، اپنا ایک چھوٹا سا کپڑوں کا تھیلا اٹھایا اور ننگے پاؤں گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ مجھے ذرا برابر بھی افسوس نہ ہوا، بلکہ میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو بلا ٹلی۔ میں نے نازش کا ہاتھ پکڑا اور اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔
وہ کمرہ جو میں نے خاص طور پر نازش کے لیے دوبارہ سجایا تھا، پورے کمرے میں سرخ گلابوں کی مہک رچی بسی ہوئی تھی۔ بستر پر پھولوں کی چادر بچھی تھی اور مدھم روشنیوں نے ماحول کو بے انتہا رومانوی بنا دیا تھا۔ نازش بیڈ پر بیٹھی تو وہ واقعی کسی خواب کی ملکہ لگ رہی تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھا اور اس کا مخملی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، نازش، آج میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی ہو۔ اسے شرما کر اپنی پلکیں جھکائے اور میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے یقین دلایا کہ اب اس گھر میں صرف خوشیاں ہوں گی، اور ہم دونوں گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ وہ اپنی میٹھی آواز میں میرے مستقبل کے خواب بنتی رہی اور میں اس کے حسن کے سحر میں کھویا رہا۔ نازش کی اداؤں میں وہ جادو تھا کہ میں سب کچھ بھول گیا۔ مجھے یاد بھی نہ رہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک معصوم عورت اس گھر سے روتی ہوئی نکلی ہے۔ میں نازش کے ساتھ ہنستا رہا، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اسے وہ تمام قیمتی زیورات پہنائے جو میں نے اس کے لیے خریدے تھے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے حسین رات تھی۔ میں نے اس کے گالوں کو چھوا تو مجھے احساس ہوا کہ اصلی زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ نازش نے مجھ سے لاج کرتے ہوئے کہا، عامر، اب سے تم صرف میرے ہو۔ اور میں نے اس کے سحر میں گرفتار ہو کر جواب دیا کہ ہاں، میں صرف تمہارا ہوں اور یہ گھر تمہارا ہے۔ اگلے کئی دن اسی طرح عیش و عشرت میں گزرے۔ میں آفس سے جلدی گھر آ جاتا تاکہ نازش کے ساتھ وقت گزار سکوں۔ ہم رات دیر تک فلمیں دیکھتے، ڈھیروں باتیں کرتے اور لانگ ڈرائیو پر جاتے۔ گھر والے بھی نازش کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھتے نہ تھکتے تھے۔ میری بہنیں اس کے ساتھ سیلفیاں لیتی اور کہتی، بھابھی آپ تو بالکل ماڈل لگتی ہیں۔ نازش کو ان سب کی توجہ بہت پسند تھی۔ وہ گھر کی ملکہ بنی ہوئی تھی، اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ میں نے اس کے لیے 2 ملازمائیں رکھ دی تھیں جو اس کے اشاروں پر ناچتی تھیں۔ وہ سارا دن تیار ہو کر بیٹھی رہتی اور شام کو ہم کسی نہ کسی پارٹی یا ہوٹل میں ہوتے۔ وہ اپنی زندگی سے بے انتہا مطمئن تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ زینب کی یاد کبھی کبھار دل کے کسی کونے میں ابھرتی تو میں اسے جھٹک دیتا اور نازش کی زلفوں کے سائے میں پناہ لے لیتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ عیش و آرام، یہ حسن کا خمار اور یہ رومانوی راتیں صرف چند دنوں کی مہمان ہیں، اور قدرت میرے لیے ایک ایسا جال بن رہی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں اپنی گوری چٹی بیوی کے پیار میں اندھا ہو چکا تھا، مگر بس چند دن ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک صبح جب میں سو کر اٹھا تو مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا کہ شاید تھکن ہوگی۔ مگر وہ بے چینی تو ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ میری طبیعت ایسی بگڑی کہ میں بستر سے لگ گیا۔ ایک دن جب میں سو کر اٹھا تو مجھے اپنے پورے جسم میں شدید تھکن اور ہڈیوں میں ٹوٹ پھوٹ محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا شاید مسلسل گھومنے پھرنے، نازش کے نخرے اٹھانے کی وجہ سے تھک گیا ہوں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے جسم پر سرخ رنگ کے عجیب سے نشانات ابھرنے لگے اور میری وہ رنگت جس پر مجھے بڑا ناز تھا وہ مرجھانے لگی تھی۔ میں نے نازش سے کہا، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، تو اس نے بڑی بے رخی سے جواب دیا، عامر، تم ہر وقت بیمار پڑے رہتے ہو، میری شاپنگ اور گھومنے کا کیا ہوگا؟ مجھے اس کے بدلتے ہوئے لہجے پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن درد اتنا تھا کہ میں بحث نہ کر سکا۔ جب میری حالت زیادہ بگڑی، مجھے مسلسل الٹیاں اور کمزوری ہونے لگی، تو میری ماں گھبرا گئی اور مجھے شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے میرے مختلف ٹیسٹ کیے اور 2 دن بعد جب رپورٹ آئی تو پورے خاندان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے تنہائی میں مجھے اور میری ماں کو بتایا کہ عامر کو ایڈز جیسی مہلک بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی میری ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا اور میں ساکت رہ گیا۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو ڈاکٹر نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ کی بیوی کا بھی ٹیسٹ ہوا ہے؟ جب نازش کا ٹیسٹ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بھی اس وائرس کا شکار ہے، لیکن اس کے جسم میں مدافعت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس پر اثرات ابھی ظاہر نہیں ہو رہے تھے، جبکہ مجھ پر اس بیماری نے تیزی سے حملہ کر دیا تھا کیونکہ میرا مدافعتی نظام مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے اس انکشاف نے میرے ہوش اڑا دیے۔ جب مزید تحقیقات ہوئیں اور میرے قریبی دوست نے ہمت کر کے مجھے سچ بات بتائی تو پتہ چلا کہ نازش کوئی کنواری لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ
پہلے سے کئی مردوں کے ساتھ تعلق میں رہ چکی تھی، اس کی کئی شادیاں ہو چکی تھیں۔ وہ صرف ایک شکاری عورت تھی جو خوبصورت مردوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر ان سے پیسہ لوٹتی تھی، اور جب ان کا دیوالیہ نکل جاتا وہ انہیں چھوڑ کر کسی نئے شکار کی تلاش میں نکل جاتی تھی۔ یہ بیماری اسے انہی ناجائز تعلقات کی وجہ سے لگی تھی، اور اس نے جان بوجھ کر مجھ سے یہ حقیقت چھپائی تھی۔ جب میں ہاسپٹل سے گھر آیا تو میری حالت دیکھ کر میری وہی ماں جو نازش کے حسن کی دیوانی ہو گئی تھی اب اس سے خوف کھانے لگی۔ نازش جب اپنے اصلی روپ میں آ چکی تھی وہ اب میرے پاس آنے سے بھی کتراتی تھی اور کہتی تھی تم تو ایک زندہ لاش بن چکے ہو، تمہارا چہرہ کالا پڑ گیا ہے اور تم سے بو آتی ہے۔ میری ماں نے جب دیکھا کہ نازش نہ صرف بد کردار ہے بلکہ میرے بیٹے کی موت کا سبب بھی بن رہی ہے تو وہ چیخ پڑی اور مجھ سے کہا عامر اس ڈائن کو ابھی کے ابھی طلاق دے دو، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے تمہارا حسن بھی چھین لیا اور تمہاری زندگی بھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کیے اور وہ حسن کا پیکر نازش جو صرف پیسے اور عیش کی بھوکی تھی بغیر کسی دکھ کے میرا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ جاتے جاتے اس نے مجھ پر ایک آخری طنزیہ نگاہ ڈالی اور کہا کہ تم جیسے بے وقوف مرد حسن کے پیچھے اندھے ہو جاتے ہیں، تم اسی کے لائق تھے۔ اب میں بستر پر پڑا ایک زندہ لاش بن چکا تھا، میرا وہ گورا چٹا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، ہڈیاں نکل آئی تھیں اور ہر وقت جسم میں درد کی لہریں اٹھتی تھی۔ میری بہنیں جو کبھی نازش کے ساتھ سیلفیاں لیتی تھی اب میرے کمرے میں آنے سے بھی ڈرتی تھیں کہ کہیں انہیں یہ بیماری نہ لگ جائے۔ میری ماں سارا دن مصلے پر بیٹھ کر روتی اور کہتی کہ کاش میں نے زینب کے ساتھ وہ ظلم نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اسے گھر سے نہ نکالا ہوتا۔ مجھے وہ رات یاد آئی جب میں نے زینب کو دھکے دے کر نکالا تھا اور اس نے ایک درد بھری نگاہ مجھ پر ڈالی تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ وہ نگاہ بد دعا نہیں تھی بلکہ وہ میرے انجام پر ہمدردی کی ایک جھلک تھی۔ میں اپنے حسن کے غرور میں اس قدر اندھا تھا کہ میں نے اس ہیرا صفت عورت کو ٹھکرا دیا جو میری ہر تکلیف بانٹ لیتی تھی، اور آج جب میں واقعی بدصورت اور بیمار ہو چکا تھا تو جس حسن کے لیے میں نے سب کچھ داؤ پر لگایا تھا وہی حسن مجھے موت کے منہ میں دھکیل کر رخصت ہو گیا تھا۔ میری زندگی اب صرف پچھتاووں کا ایک ڈھیر تھی اور میں ہر پل اپنی موت کی دعا مانگنے لگا تھا، کیونکہ اب میرے پاس نہ وہ روپ تھا، نہ وہ غرور، اور نہ ہی وہ پیار کرنے والی بیوی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ میری حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ میرا وہ جسم جس پر مجھے ناز تھا اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ میری ماں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا عامر یہ سب اس معصوم کی بددعا ہے جسے ہم نے بے گناہ گھر سے نکالا تھا، چلو میرے ساتھ، ہم زینب کو ڈھونڈتے ہیں، شاید اس کی معافی ہمیں اللہ کے غضب سے بچا لے۔ ہم بڑی مشکل سے اس کے گاؤں پہنچے جہاں وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہ رہی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کے سامنے جاؤں۔ میری ماں اس کے پیروں میں گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زینب نے جیسے ہی مجھے اس حال میں دیکھا اس کی چیخ نکل گئی، وہ بھاگتی ہوئی آئی، میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا زینب مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، میں حسن کا اندھا ہو گیا تھا اور دیکھو آج قدرت نے میرا حسن چھین کر مجھے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ زینب نے بڑی ممتا اور محبت سے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور کہا عامر صاحب میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں اس گھر سے نکلی تھی، کیونکہ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے آپ سے سچی محبت کی تھی۔ وہ نہ صرف ہمیں معاف کر چکی تھی بلکہ وہ اسی وقت ہمارے ساتھ واپس آنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ جب ہم واپس شہر آئے تو زینب نے میری تیمارداری کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ دن رات میرے پاس بیٹھی رہتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی اور مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے میری زندگی کی بھیک مانگتی۔ اس دوران زینب نے شہر کے ایک بہت بڑے ماہر امراض سے میرا رابطہ کروایا تھا۔ جدید طبی تحقیق اور باقاعدہ علاج کی مدد سے میری حالت دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا اگر وقت پر دوائیاں لی جائیں اور احتیاط کی جائے تو انسان ایک عام زندگی گزار سکتا ہے۔ زینب کی دعاؤں اور اس کی بے لوث خدمت نے معجزہ کر دکھایا۔ میرے جسم کے نشانات ختم ہونے لگے، میری قوت مدافعت واپس آنے لگی۔ چند مہینوں کے بعد میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ میری ماں اب زینب کے ہاتھوں کو چومتی تھیں اور اسے گھر کی اصلی ملکہ مانتی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اصل خوبصورتی چہرے کی رنگت میں نہیں بلکہ اس دل میں ہوتی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ نہ چھوڑے۔ میں نے زینب کا ہاتھ تھام کر اللہ سے توبہ کی
اور عہد کیا کہ میں کبھی اس کا دل نہیں دکھاؤں گا جس نے مجھے موت کے منہ سے نکال کر ایک نئی زندگی دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے شیئر